الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان و کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الزلزال سے۔ اسے سورہ زلزلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ برکہ ترتیب کے اعتبار سے 99 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 93 نمبر۔ جمہور مفسرین اکرام کے نزدیک یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور بعض نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں، واللہ تعالی عالم۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع ہے، 8 آیات مبارکہ، 35 کلمات ہیں اور 139 حروف ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اذا جب، زلزلت الارض زلزالها، زلزلت الارض زلزلہ آ جائے گا زمین پر، تھر تھرا جائے گی، کانپے گی زمین۔ زلزلۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے جھٹکا لگنا شدت کے ساتھ، یعنی زمین تھر تھرائے گی۔ زلزالہ تھر تھرانا یعنی بری طرح تھر تھرائے گی، شدید تھر تھرائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ علماء مفسرین کرام نے اس کی مختلف تفاسیر بیان فرمائی ہیں کہ یہ زلزلہ کون سا زلزلہ ہے، نفخہ اولیٰ کے وقت کا زلزلہ ہے یا بعد والا زلزلہ ہے۔ اکثر علماء اکرام نے ارشاد فرمایا اس سے وہ بعد والا زلزلہ مراد ہے کہ جب انسانوں کو دوبارہ اللہ رب العزت جل وعلا زندہ فرمانے کا ارادہ فرمائے گا تو نفخہ ثانیہ کے وقت زمین پر ایک زلزلہ نما شے برپا ہوگی اور سارے کے سارے انسان جس حال میں بھی اس کے اندر ہوں گے سارے کے سارے باہر نکل پڑیں گے۔ اور بعض نے اس کا پہلے بھی ارشاد فرمایا ہے، جس طرح آگے آ رہا ہے کہ رب کائنات جل وعلا زمین سے اس کے سارے خزانے باہر نکال پھینکے گا، اور یہ پھر پہلے ہوگا کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا، جو سونا، جو چاندی، جو جواہرات، جو بھی زمین کے اندر ہے، وہ سارے کے سارے خزانے زمین باہر نکال پھینکے گی، اور یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ مگر جو دوسرا، جو پہلے میں جو بیان کر چکا ہوں دوسری چیز، کہ یہ دوسرے نفخہ کے وقت ہوگا کہ انسان سارے کے سارے باہر نکل آئیں گے۔ اس اسکال سے مراد وہی ہے، واللہ تعالی عالم، حقیقت حال سے میرا اللہ واقف ہے۔ اگلا جملہ اس بات کی تائید کر رہا ہے، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یا انسان سے مراد کافر ہے، کافر کا قیامت پر یقین نہیں تھا، جب وہ اس منظر کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ کیا ہو چکا ہے۔ تو ایمان والا تو کہے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ اللہ کا وعدہ ہے، رسولوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے کر کے ہوگا۔ ایمان والا تو اس کو دیکھ کے پہچان جائے گا نا۔ مطلقاً اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے جب وہ دوسرا نفخہ ہوگا، انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس سے جگا دیا، ہم تو سوئے ہوئے تھے۔ یعنی وہ ایک درمیان میں وقفہ ایسا آئے گا نا۔ آج تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب ایمان والوں کو عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، جہنم سے محفوظ رکھے۔ آج تو کفار یا گناہ گار، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے، لیکن ایک وقت وہ آ جائے گا کہ جب روحیں بھی فنا ہو جائیں گی، کہ کل من علیہا فان، سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا، پھر نہ انسان ہوگا، نہ روح ہوگی، نہ زمین و آسمان ہوگا، بلکہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا۔ پھر ایک طویل عرصہ تک، کتنا عرصہ، اس کی حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ 40 کا عدد تو آتا ہے، مگر اس 40 سے مراد کیا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک طویل عرصہ تک یہ سب کچھ ختم ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات بابرکات کے۔ پھر اللہ رب العزت جل وعلا سب کو جب نئے ذرے سے تخلیق فرمائے گا
تو پھر یوں ہوگا جس طرح کوئی آدمی خواب سے بیدار ہوا، آج تو وہ مصیبت پہ مبتلا ہے نا، عذاب مل رہا ہے ان کو جہنم کا، لیکن اس وقت پھر وہ ایک ایسا درمیان میں وقفہ آئے گا کہ جس پہ وہ سرے سے ہوں گے ہی نہیں، نہ جہنم نہ جنت نہ روح نہ کچھ اور، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے رب کائنات جل وعلا کی ذات کے۔ تو پھر وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگا دیا؟ گویا اب وہ محسوس کریں گے ہم اپنے خواب گاہ سے جاگے ہیں۔ تو ایمان والے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور رسول نے عظام نے سچ فرمایا تھا کہ قیامت آئے گی اور ایسے ایسے کر کے ہوگا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں قال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، زمین کیا کر رہی ہے، سب کچھ باہر اگلا جا رہا ہے۔ یومئذ، پھر آج کے دن، اور یہ قیامت ہی کا دن ہوگا، تحدث اخبارہا، تحدث بیان کرنا، حدیث گفتگو کو کہتے ہیں، تحدث اخبارہا، زمین وہ خبریں بیان کرے گی، بتائے گی۔ جامع ترمذی میں ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا زمین کے اوپر جس کسی نے جو بھی عمل کیا ہوگا، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، زمین اس کے گواہ ہوگی۔ فرمایا اپنے آپ کو زمین سے بچا کے رکھو۔ مراد کیا ہے؟ تم گناہ کرو گے تو کہاں کرو گے؟ زمین پر کرو گے نا۔ یاد رکھو زمین تمہارے اعمال و افعال کی قیامت کے دن خبریں دے گی۔ جس بندے نے اس زمین پر کوئی جرم کیا ہوگا، اس کے جرم کی وہ خبر دے گی، کوئی نیکی کی ہوگی، نیکی کی خبر دے گی۔ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ نماز فرض ادا کرنے کے بعد دائیں بائیں کھڑے ہو کر نوافل و سنن ادا کرتے تھے، اس نیت کے ساتھ کہ زمین کے جتنے حصے پر ہم نے نماز ادا کی ہوگی، قیامت کے اتنے حصے ہمارے حق میں گواہ بنیں گے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس پر کس انداز سے عمل فرماتے تھے؟ آپ کی آیت کریمہ تھی کہ جب بیت المال کا سارا مال ختم ہو جاتا تو آپ اس میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمانے کے بعد یوں گویا ہوتے اے بیت المال کے در و دیوار، اے چھت اور زمین، تو قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا کہ میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا تھا اور حق کے ساتھ ہی میں نے خالی کیا ہے، یعنی تیرے اندر باطل کا 1 درہم بھی نہیں آیا اور میں نے باطل راہ پر 1 درہم بھی خرچ نہیں کیا، جو جمع کیا وہ بھی حق اور جو خرچ کیا وہ بھی حق، میرے حق پہ تو نے گواہی دینا ہے۔ رب ذوالجلال قیامت کے دن زمین کو قوت گویائی سے نوازے گا، جس طرح ارشاد فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بے شک زمین کو یہ حکم اس کے اللہ نے دیا ہے۔ وہی کا لفظی معنی ہوتا ہے بسرعت، کسی چیز کا وقوع پذیر کر دینا، خواہ وہ اشارے کے ساتھ ہو، خواہ وہ حکم کے ساتھ ہو، خواہ وہ تحریر کے ساتھ ہو، خواہ وہ تقریر کے ساتھ ہو، کسی بھی انداز کے ساتھ ہو۔ جو رسول کی جانب عموماً وحی کی جاتی ہے وہ بھی 2 طرح ہوتی ہے، کوئی کو وحی خفی کہتے ہیں، ایک کو وحی جلی کہتے ہیں۔ پھر وحی جلی کی قسم ہوتی مطلوع، جس طرح قرآن کریم، بہرحال یہ ایک جدا بحث ہے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں زمین کو حکم ہوگا کہ زمین جو تیرے پاس خبریں ہیں وہ ساری کی ساری بیان کر دے، اور زمین تیری ساری خبریں بیان کر دے گی۔ کل تک تو شاید انسان خیال کرتے تھے زمین کس طرح بولے گی، آج انسان کے سوا ہزاروں نہیں لاکھوں چیزیں بولتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ریکارڈنگ کا فیتہ بھی بولتا ہوا نظر آتا ہے، ایک چھوٹا سا ذرہ چپ وہ بھی بولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ کتنی چیزیں ہیں جو آج بولتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس بات کی دلیل ہے اگر وہ چیزیں بول سکتی ہے تو زمین بھی بولے گی۔ اور تیرے سارے کے سارے افعال، تیرے کردار، کرامن کاتبین تو تحریر کر ہی رہے ہیں، صرف کرامن کاتبین نہیں بلکہ اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تیرے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، یہ کینچی کی طرح چلنے والی زبان کو بند کر دیا جائے گا، تیرے ہاتھ اور تیرے پاؤں تیری کرتوتوں کی خبر دیں گے۔ میرے کریم فرماتے سب سے پہلے اس کی ران، جس کو پنجابی میں پٹ کہتے ہیں، ران بول کر بتائے گی اس کا کردار کیا تھا۔ وہ بدکاری کرنے والے تو سوچ کس سے چھپ کر بدکاری کرے گا، لوگوں سے چھپے گا نا، اپنے آپ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ رب تو ملاحظہ فرما ہی رہا ہے، مگر تیرے اعضائے بدن تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاں جو ایمان والا سچے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کر لیتا ہے
اور اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا جاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نہ صرف اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ فرشتوں کے ذہن سے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ ایک ایمان والے کی عزت ہے کہ رب کائنات جل وعلا اس کی یوں عزت افزائی فرماتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ مغفرت فرمانے والا ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ گناہوں کو ڈھانپ لینے والا ہے، پردہ ڈال دینے والا ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں زمین کو حکم ہوگا کہ وہ خبریں بیان کرے، چنانچہ زمین خبریں بیان کرے گی۔ میرے کریم آقا کا ایک ارشاد ہے زمین تمہاری ماں ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکتے ہو، یہ تمہاری خبروں سے واقف ہے اور یہ قیامت کی خبریں بتائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے احسان و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مسجد کے در و دیوار آپ کے تلاوت قرآن پاک کی بھی گواہی دیں گے، آپ کی نماز کی بھی گواہی دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جل وعلا اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ رب کائنات فرماتا ہے یومئذ، آج کے دن، یصدر الناس اشتاتا، آج کے دن صدور ہوگا، صادر ہونا کسی چیز کا، وقوع پذیر ہونا۔ عام طور پر جملہ کہا جاتا ہے مجھ سے کوئی گناہ صادر ہو گیا، مجھ سے فلاں کام صادر ہو گیا۔ صدور پذیر ہونا یعنی وقوع پذیر ہونا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، آج کے دن لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے اس کے رب کے حضور، پروردگار کے حضور لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، جس طرح میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرمو تم علیحدہ ہو جاؤ، نیکوکارو تم علیحدہ ہو جاؤ۔ اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ نیکوکاروں کو نمازیوں کے ساتھ، حاجیوں کو حاجیوں کے ساتھ، غازیوں کے ساتھ، روزہ داروں کو روزہ داروں کے ساتھ، اللہ حاضر کیا صلی اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کے الگ الگ گروہ بنا دے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کافروں کا گروہ الگ ہو، ایمان والوں کا گروہ الگ ہو۔ یہ کیوں الگ ہوں گے؟ لِيَرُوا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی نیکیوں کو دیکھیں، ان کے سامنے ان کے اعمال کی فہرست۔ جس طرح میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بھی کہا جائے گا کہ اپنی کتاب کو پڑھو، کہا جائے گا یہ لو تمہاری کتاب ہے، اپنی کتاب کو پڑھو۔ آج کے دن تیرے زندگی کا حساب کرنے کے لیے کتاب ہی کافی ہے۔ انسان پھر چلا کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ہائے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھی عمل، خواہ وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا، کوئی بھی ایسا نہیں مگر سب کچھ اس کے اندر تحریر کر دیا گیا ہے۔ فرمائے گا نا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہیں یوں فرمایا اپنی کتاب پڑھ لے، تیری زندگی کا حساب کرنے کے لیے یہی کچھ کافی ہے۔ پھر انسان کہے گا اس کو کیا ہوگا، سب کچھ لکھا ہے۔ یہاں رب کائنات جل اس چیز کا یوں ذکر فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وہ اعمال دیکھیں گے، لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، وہ تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، تو جس ایک ذرہ کے برابر، ذرہ ذریت اس چیونٹی کو کہتے ہیں جو زرد رنگ کی بہت چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے، یوں کہیے کہ جس سے چیونٹی کے سر کے برابر نیکی کی ہے وہ نیکی بھی دیکھ لے گا۔ اللہ اس کو بھی ضائع نہیں فرماتا، وہ بھی محفوظ ہوتی ہے اور اس کی بھی حقیقت ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں تو بہت کچھ جانتے ہیں آپ کہ وہ چھوٹی سی چپ ہوتی ہے اور چھوٹا سے قطرہ نما شے ہوتی ہے جس پہ معلوم نہیں کتنی کتابیں سمائی ہوئی ہوتی ہیں، کتنا ڈیٹا اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو جی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے تو اللہ کتنا قادر مطلق ہے۔ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس سے ایک ذرہ کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اپنی نیکی کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس سے ایک ذرہ کے برابر گناہ کیا ہوگا، شر کیا ہوگا، وہ اپنے شر کو دیکھ لے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے جب میرے کریم آقا نے ان آیات مقدسہ کی تلاوت فرمائی تو نذ کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، پھر کیا ہر انسان کو اس کی نیکی اور بدی کے برابر سزا دی جائے گی یا جزا دی جائے گی؟ اصل مقصد یہ ہے جس کو میں قدر وضاحت کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ آیا بار کا بتا رہی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خیرین یرا، جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ نیکی بھی اس کو دکھائی دی جائے گی، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دکھایا جائے گا۔ تو کافر بھی تو بعض کام ایسے کرتے ہیں جن کو نیک کہا جاتا ہے، ویلفیئر کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، یتیم و مسکینوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، علی حاضر القیاس، وہ بھی تو کچھ ایسے کام کرتے ہیں، تو پھر ان کو ان کی نیکی دکھائی جائے گی، پھر اس کی جزا بھی دی جائے گی۔ وہ کون ہے ان لوگوں کے سوا کہ جن کو اللہ نے معصوم قرار دیا؟ ان کے سوا وہ کون ہے جو خطا کار نہیں ہے؟ وہ کون ہے جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ تو کیا پھر ہر کسی کو سزا دی جائے گی؟ میرے کریم آقا نے وضاحت فرما دی، ایمان والے کو دنیا میں جو تکالیف آتی ہیں اللہ ان کے صدقہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا میں جو اس کو تکالیف آتی ہیں اس کے صدقہ سے، اور بہت سارے گناہ آپ متعدد مرتبہ سن چکے ہیں، نماز کے صدقہ سے معاف ہو جاتے ہیں، وضو کے صدقہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہے، ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک، ایک حج دوسرے حج تک، درمیان کے گناہوں کا کفارہ فرما دیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت کے ایک اور ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ گناہان کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہاں تک چھوٹے گناہوں کا تعلق ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس طرح نماز کے فضائل میں اپنے متعدد مدعیہ حدیث بارکہ سماعت کی ہیں، تو گویا ایمان والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور کافر کو اللہ تعالیٰ جل وعلا دنیا میں اس کے اعمال کا بدلہ دے دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کافر کی نیکی کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھے، ایک آدمی ناپاک ہے، پلید ہے، وہ نماز پڑھے تو نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اسی طرح نیک اعمال کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہ ہوگا تو نیک اعمال بے فائدہ ہیں۔ تو کفار کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، جس طرح ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے، جب کافر مرتا ہے تو اس کو جنت کا دروازہ کھول کر اس کی قبر میں اس کو دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگر تو نے نیک اعمال کیے ہوتے تو یہ مقام تیرا تھا، لیکن اب یہ نہیں، یہ کہہ کر جنت کا دروازہ بند کر کے اس کی جانب جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جبکہ ایمان والا نیکوکار اس کی طرف جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو نے نیک اعمال نہ کیے ہوتے، ایمان نہ لایا ہوتا تو تیرے لیے یہ تھا، لیکن اب یہ نہیں، یہ کہہ کے پھر اس کی قبر کو جنت کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی سب کو جنت اور جہنم کی زیارت کروائی جاتی ہے، وہ نیک ہے یا بد۔ گویا بدوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دکھایا جاتا ہے، اگر تم ایمان لائے ہوتے تو تمہارے اعمال کے بدلہ میں یہ جنت تم کو عطا کی جاتی، لیکن اب عطا نہیں کی جائے گی کہ تم ایمان لے کے نہیں آئے ہو۔ ایمان والے کو جہنم دکھائی جاتی ہے کہ اگر تو نے ایمان کی دولت کو نہ سمیٹا ہوتا، تیرے دامن میں ایمان کی دولت نہ ہوتی، اللہ نے تجھ پہ کرم نہ کیا ہوتا، تیرا ٹھکانہ یہ جہنم تھا، لیکن اب یہ نہیں، تجھے رب کائنات نے اپنے دامن رحمت میں پناہ عطا فرما دی ہے، اب تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، آپ نے اس سورہ زلزال کا ترجمہ مکمل کیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، واللہ تعالیٰ عالم ورسولہ عالم وعلمہ ما اتم۔